اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے صحابہ میں نے عرض کی کہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے بڑی بلند و برتر و بالا ہے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق جن کا اجمالاً ذکر مختصراً میں نے کل ہی کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تیسرے نمبر پر مذہب منصور میں یہی ہے کہ تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے تیسرے امیر اور خلیفہ عثمان غنی ہے، اس میں کوئی شک و تردد نہیں. اور چوتھے نمبر پر خلافت جو خلافت راشدہ حاصل ہوئی وہ حضرت سیدنا سرکار امام المتقین، امام الواصلین، امیر المؤمنین، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، حضرت سیدنا سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے. اللہ تعالی نے حضرت امام پاک کو اتنی عظیم شانوں سے سرفراز فرمایا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ایک پہلے دوسرے چوتھے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کب سے تھا، کب قبول کیا، کب سے چلے ہیں؟ امام اہل سنت سے یہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا، تفصیلی سوال اس نے لکھا، ہمارے علاقے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی پہلے کافر تھے، انہوں نے حالت شرک میں اپنی زندگی گزاری ہے، بعد میں یہ مومن مسلمان ہوئے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا اور آپ کا رسالہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ کے اندر اس بات کو درج کیا. میرے آقا سیدی سرکار امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دنیا والے اگر یہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کو مان کر کے کہ انہوں نے بعد میں رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کیا، تو ان کے لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر ہوں یا مولا علی ہوں، انہوں نے بعد میں مصطفیٰ کریم پر ایمان نہیں لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں میٹنگ لی تھی اس روز سے لے کر جب یہ دنیا میں آئے تب تک بھی یہ مومن تھے. جب روز ولادت سے لے کر کے رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تب تک بھی مومن تھے، اور جب اعلان نبوت فرما کر حضرت صدیق اکبر اور مولا علی نے دونوں نے حضرت رسول پاک کے دست اقدس پر ایمان پایا، اس کے بعد تو ان کے ایمان میں کوئی شک ہی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں یہ جب سے پیدا ہوئے تب سے مومن ہے. حضرت مولا علی اور صدیق اکبر کی شان ہے صحابہ کرام کی فہرست میں کہ جنہوں نے اپنی سانس بھی اسلام میں لی اور آخری سانس بھی اسلام پر چھوڑی. کوئی کبھی انہیں شرک و کفر کے ساتھ نسبت نہیں کر سکتا. اتنی عظیم شان. لوگ نہ جانے کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں. آج یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں علماء کے پاس، اماموں کے پاس جا کر، لیکن اس مسئلے کا بھی حل لے کر کے جائیے. نہ جانے بچے کہاں کہاں کس کس کے کیسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی بچہ نہ جانے عورت کے ساتھ کوئی معاملہ اچانک پیش آ گیا تو سڑک پر بچہ پیدا ہو گیا. کوئی بچہ نہ جانے کہیں کسی کے گھر میں دائی کی ضرورت اچانک پیش آئی کہ ہاسپٹل لے جانے کی بھی مہلت نہیں، تو دایا آ کر کے وہ دایا نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے، اسی نے آ کر بچے کی پیدائش کر دی. وہ گھر کے کسی کوٹری میں پیدا ہو گیا. گھر کے بچے تو کبھی کسی کے یہاں ایسی جگہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جہاں نہیں ہونا چاہیے، اور بچے الگ الگ مقام پر الگ الگ کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن قربان جاؤں کائنات کی اسی فضا میں، انہی ہواؤں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو نہ کسی کی کوٹری میں پیدا ہوا ہے، نہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا، نہ کسی کے آنچل میں پیدا ہوا. جب یہ بچہ کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا تھا، ان کی ماں کعبے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. کعبے کے صحن میں وہ ماں بیٹھی ہوئی تھی، کعبے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت حاکم نے مستدرک کے اندر ان حدیثوں کو درج کیا اور فرماتے ہیں قد تواترت الاحادیث والاخبار علی ان فاطمہ بنت اسد ولدت فی صحن مکہ. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت امام حاکم نے حدیث کی بڑی معتبر اور مقتدر کتاب میں اس حدیثوں کو درج فرمایا. حدیثیں اور اخبار اس بات کی شاہد عدل ہیں کہ فاطمہ بنت اسد ایک خاتون ہے. فاطمہ بنت اسد یہ خاتون کی شان یہ تھی کہ حدیثوں نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ جب یہ اپنے بچے کو جن رہی تھیں اس وقت یہ کعبے کے صحن میں موجود تھی. اور کچھ
کچھ لکھنے والوں نے لکھا عین کعبے کے درمیان موجود تھی. تو معاملہ کچھ بھی ہو، صحن کعبہ ہو یا حتیم کعبہ ہو، کعبے کے اندر ہو. حتیم کعبہ کے اندر جوف کعبہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب وہ خاتون اپنا بچہ جن چکی تو اسی بچے کو خود آ کر کے وقت کے نبی تاجدار انبیاء نے نام رکھا علی. اسی بچے کا نام حضرت علی، جس کو مولا علی کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ ہیں. جوف کعبہ میں، کعبے کے درمیان میں انہوں نے اپنے بچے کی ولادت کی. قربان جاؤں مولا علی کی شان پر. بچے کہاں کہاں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اے علی قربان تیری سیرت پر، رب نے تجھے جگہ بھی عطا فرمائی تو کائنات کی سب سے مرکزی جگہ میں پیدا فرمایا، اور دنیا والوں کو تیری پیدائش سے ہی اعلان کرا دیا. جس طریقے سے اس کی پیدائش کو ہم نے مرکزی جگہ میں رکھا ہے، اے اہل ایمان یہ بھی تمہارے ایمان کا مرکز و محور بن کر آگے چمکے گا. عزیزان ملت، حضرت مولا علی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بچہ ظاہر سی بات ہے جیسے پیدا ہوتا ہے تو بچے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کچھ دیر کے بعد چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، تبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے. اور بچے کی آنکھیں بند رہیں، کچھ بولا ہی نہیں، تو ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بچہ جب حرکت کرتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول کر کے دیکھتا ہے، تبھی اس کے آنکھوں کی کھلنے کی حرکت سے اور اس کی چیخنے کی آوازوں سے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ، اس کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ جب حضرت علی کی ولادت فاطمہ بنت اسد کی کوکھ سے ہوئی، آپ کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنی گود میں لیا، آنکھیں بند رہیں، آواز کچھ نہیں آئی، زبان بھی نہیں کھول رہے. کافی پریشانی ہوئی کہ یہ بچہ آخر آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے. کچھ وقت گزرا، کوشش کی حرکت دینے کی، پیروں کو رگڑنا شروع کیا، بچے نے آواز بھی نہیں کی، آنکھیں بھی نہ کھولی. کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی. اس کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا یہ معاملہ، کیونکہ حضرت علی حضور کے چچازاد بھائی بھی ہیں، سگے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ہیں، تو چچازاد بھائی بھی ہو گئے. تو فوراً حضور کو خبر کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا کے یہاں پر ولادت ہوئی ہے اور جوف کعبہ میں آپ کی چچی نے ایک فرزند کو جنم دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خبر پا کر کعبے کی طرف چل پڑے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی طرف نکلے ہوئے ہیں. ادھر حرکت مسلسل جاری ہے، کسی نہ کسی صورت سے بچے کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ اپنی زبان سے کچھ بول دے. لیکن مجال ہے کہ جو بچہ علی نام کا پیدا ہوا فاطمہ کی کوکھ سے، وہ ابھی تک کچھ بولنے کو بھی تیار نہیں، آنکھیں کھولنے کو بھی تیار نہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوف کعبہ میں پہنچے. فاطمہ بنت اسد اپنی چچی کو آواز دی، کہا چچی جان کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں میں اس بچے کو جیسے ہی پیش کرنا تھا، جیسے ہی اس بچے کو مقدس ہاتھوں نے لیا، نبوت اور رسالت کے اختیار رکھنے والے نبی نے جب اس بچے کو اپنی ہاتھوں میں لیا، بس ابھی ہاتھ میں لینا تھا کہ آنکھیں کھلی، چہرہ دیدار کر لیا. بچے نے آنکھوں کو کھول کر پہلا چہرہ دیکھا تو وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ تھا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا. دنیا کو، دنیا کی رنگ و بو کو مولا علی نے پیدا ہوئے وقت کیا کچھ گھنٹے گزر گئے، لیکن آنکھیں نہ کھولی اور ابھی دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آنا ہی تھا. مقدس مصطفیٰ کے کستوری والے ہاتھ، خوشبودار رسالت کے ہاتھوں میں پہنچنا تھا کہ حضرت علی کی آنکھیں کھلی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. اب چہرہ دیکھنے کے بعد روایتوں میں آیا، حضور خود فرماتے ہیں کہ اے چچی جان میں اس بچے کا نام علی رکھتا ہوں.
حضور نے خود اپنی طرف سے نام رکھا. علی کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں والا. مطلب کیا ہے؟ بلندیوں والا، مرتبوں والا، عالیشان منصب والا. نام رکھا علی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے یہاں آج بھی رواج ہے، بلکہ یہ چلتا ہی رہے گا کیونکہ اسلام ہی نے یہ طریقہ دیا ہے. علماء کو بلاتے ہیں، نیک صالح مسجد کے خدمت گزاروں کو بلا کر کان میں اذان دے کر کے ان کے ہاتھ سے شہد چٹواتے ہیں. بھائی مائک والے ذرا اس کو آواز تیز کرو اور ہلکا سا وہ رکھو. کیا جی وہ ایک کو وہ مجھے معلوم ہے لیکن آپ لوگ اسی بہانے ہنس لیے نا. سبحان اللہ. الابتسامۃ علی وجہ اخی کا صدقہ. اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک صدقہ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام مصطفیٰ کریم نے خود علی رکھا، اور رکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی. حضرت علی کے منہ میں رسول اللہ نے اپنی زبان ڈال دی. حضرت علی کافی دیر تک اس زبان رسالت کو چوستے رہے، زبان کو چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے. اب اتنا تو آپ نے سن لیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منہ میں نام تو رسول اللہ نے رکھا ہی تھا، اپنی زبان کو حضرت علی کے منہ میں رکھا اور وہ کافی دیر تک چوستے رہے. اب یہاں رک جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی زبان کو کیا طاقت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی زبان کو یہ طاقت دی تھی کہ اگر مصطفیٰ کہہ دے کہ یہ دن نہیں رات ہے تو رات ہو جایا کرتی تھی. اگر مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے یہ رات نہیں دن ہے تو رات دن میں بدل جایا کرتی تھی. اگر میرے آقا کہہ دے کہ یہ سورج نہیں چاند ہے تو سورج چاند میں بدل جاتا تھا. میرے آقا کہہ دے ہوائیں نہیں چل رہی ہے، چلتی ہوئی ہوائیں رک جایا کرتی تھی. میرے آقا فرما دے یہ مرد نہیں عورت ہے تو مرد عورت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا. اللہ کی رسول کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا فرمائی کہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ کا کلام ہوتا ہے. اور رسول اللہ کی زبان صرف عام زبان نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے مکہ والوں نے جب پہلی مرتبہ کوہ فاران پر چڑھ کر مصطفیٰ نے کہا اے مکہ والوں 40 سال کا عرصہ گزر گیا، بتاؤ کیا کبھی میں نے تم سے جھوٹ بولا؟ بتاؤ کیا کبھی میں نے تمہاری امانت میں خیانتیں کی؟ کیا کبھی میری زبان سے کسی کے تعلق سے گالی نکلی، بد زبانی نکلی، بری بات نکلی؟ پورے مکہ والوں نے 40 سال کے زمانے کو دیکھنے کے بعد بیک زبان کہا تھا اے محمد ہم جانتے ہیں آپ کی زبان سے پورے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہ نکلا، کبھی غیبت نہ نکلی، کبھی غلط بات، کبھی برے الفاظ نہ نکلے. مجھے کہنے دو جس مصطفیٰ کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہہ دیا، جس مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ قیامت تک کبھی بدل نہیں سکتے. مصطفیٰ کی نکلی ہوئی حدیثیں آج 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے. تو جس زبان نے خود اپنی زبان کو علی کے منہ میں دے دیا، پتہ یہ چلا کہ نادان جتنی طاقت مصطفیٰ کی زبان میں ہے اسی طاقت کا صدقہ علی کی زبان میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، حیدر کرار، فتح خیبر، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. علی کی زبان میں مصطفیٰ کے زبان کی طاقت ہے. اس وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا پہلا چہرہ مصطفیٰ کا دیکھے. ابھی زبان میں کوئی چیز چکھائی نہیں گئی ہے، مصطفیٰ کی زبان کا مزہ چکھ لے. اس کی بلندیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نام مصطفیٰ نے رکھا، زیارت مصطفیٰ کی ہوئی، زبان اقدس مصطفیٰ کی چوسی، کعبے کے صحن میں پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت علی کی شان سنتے چلے جاؤ. میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کے سامنے ببانگ دہل میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یاد رکھو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جہاں جہاں ہوگا
ذکر علی کو مصطفیٰ نے عبادت کہا، ذکر علی کو مصطفیٰ نے عبادت کہا۔ جس کا ذکر چھڑ جائے تو محفل محفل نہیں، عبادت میں بدل جایا کرتی ہے۔ جس کے ترانے الاپنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، وہ منقبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں بدل جایا کرتی ہے۔ وہی علی کی شان ہے۔ سنو ابو بکر صدیق، حضرت اما عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے والد گرامی صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھا کرتی تھی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حیات کا زمانہ ہے، حضور ابھی بقید حیات ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں اپنے والد ابو بکر صدیق کو دیکھتی تو آپ کا عالم یہی تھا غض البصر، کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے راستے سے گزر جایا کرتے تھے۔ کوئی آتا تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ صرف اسی کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھے۔ یہ میرے والد کا طریقہ نہیں تھا کہ کسی کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں، یہ طریقہ میرے باپ کا نہیں تھا۔ لیکن قربان، میں نے اپنے والد کے طریقوں سے ہٹ کر کے انہی کی ذات سے ایک الگ طریقہ اور انداز دیکھا کہ جب علی گھر میں آتے، جب علی کہیں قریب میں بیٹھ جاتے، میں نے اپنے باپ ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ پورے مجلس میں جب تک علی بیٹھے ہوتے، ابو بکر کی نگاہیں علی کے چہرے سے جھکتی نہیں تھی، علی کے چہرے سے جھکتی نہیں تھی۔ اما عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو بڑی حیرانی ہوئی، عرض کرنے لگی، اے والد گرامی، اے میرے پدر محترم، اے ابا جان، آپ کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، آپ کا انداز تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو گھورتے ہیں، آپ کا انداز تو یہ نہیں ہے کہ کسی کی تکتکی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ تو اپنی نگاہوں کو تھوڑی دیر میں جھکا لیتے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ علی جب آتے ہیں بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے سوال پر صدیق اکبر خلیفہ اول مصطفیٰ کریم کے سچے اور مطلق جانشین نے فرمایا کہ اے میری بیٹی سن، میرا انداز تو یہ نہیں ہے، میرا انداز تو یہ نہیں ہے، لیکن اے بیٹی عائشہ، میں کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا کی زبان سے میں نے خود سنا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تک علی کو دیکھتا رہوں، میں عبادت گزار لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتا رہوں۔ ارے صدیق اکبر جس کے چہرے کو دیکھ کر فخر محسوس کرے وہ منصب علی کا ہے۔ صدیق اکبر جس کی ذات کو دیکھ کر اپنے آپ کو وقت کا عابد کہے، اس وقت کے گزرنے والے لمحوں کو عبادت کے لمحے کہیں، وہ ذات میرے مولا علی کی ہے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، یہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کی ذات کو آپ نے کل تو سنا کہ اللہ نے ان کی ذات کو کتنا بڑھایا ہے، لیکن وہی صدیق جب چہرہ علی کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اب فرق دیکھو، حضرت مولا علی کی قرابت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کس قدر تھی۔ صدیق اکبر کا سلسلہ نسب ان کے باپ سے لگتے ہوئے ابو قحافہ سے ملتے ہوئے 7ویں پشت پر جا کر نبی پاک کے سلسلے سے مل جاتا ہے۔ 7ویں پشت پر جا کر نبی پاک کے سلسلے سے مل جاتا ہے، لیکن مولا علی کی قرابت رشتہ داری میرے آقا سے ایسی ہے کہ ادھر مصطفیٰ کریم کا سلسلہ نسب شروع، ادھر دوسری، تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی منزل میں مصطفیٰ اور علی کا نسب مل گیا۔ ارے صدیق اکبر کی قرابت 7ویں منزل میں، مولا علی کی قرابت شروعاتی منزل میں، اور چچا کے بیٹے خود حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے آقا علیہ تحیت و تسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ مولا علی کے تذکرے ہیں۔ اب آ جاؤ میں آپ کو اور باتیں سناتے ہوئے چلوں کہ حضرت مولا علی ہیں کون، اور سنی حضرت علی کو مانتے کیسے ہیں، تذکرے کیسے کرتے ہیں، چرچا کیسے کرتے ہیں۔ ارے ہم کیا چرچا کریں، آسمانوں میں جس علی کے چلنے کے چرچے ہو رہے ہوں، ہم ان کی باتیں کیا کریں، ملائکہ جن کے بارے میں گفتگو کرتے ہو ہم ان کے بارے میں تذکرے کیا کریں، جنت کی بہاریں جن کے لیے ترستی ہو۔ مولا علی کی شان یہ ہے، میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا، میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا کہ کبھی بھی یاد رکھنا
محب علی محبی محب علی محبی محب علی محبی ومحبی محب اللہ مبغض علی مبغضی مبغض علی مبغضی ومبغضی مبغض اللہ. اے لوگوں گواہ ہو جاؤ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ رسول کا چاہنے والا ہے, جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ اللہ کا چاہنے والا ہے. اور جو علی سے دشمنی کرے گا, جو علی کا دشمن ہے, نبی کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے. بھائی توجہ حاضر رکھو, بیٹھ جاؤ یار, تھوڑی بارش میں بھیگ گئے تو کچھ نہیں ہوگا, آج بھیگ کے ہی سن لو, یا کہو تو میں ادھر آ جاؤں بھیگتے ہوئے سناؤں آپ کو. توجہ سے سننا, ابھی ہٹنا نہیں ہے نا, بولو نہیں ہٹیں گے, اور ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان ملت آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں محب علی محب علی محبی ومحبی محب اللہ ومبغضی علی مبغضی ومبغضی مبغض اللہ. کہ جو علی کا چاہنے والا وہ رسول کا چاہنے والا, جو رسول کا چاہنے والا وہ اللہ کا چاہنے والا. بتائیے کہ علی اللہ سے ملانے والے ہیں. جو علی کا دشمن وہ رسول کا دشمن, جو رسول کا دشمن وہ خدا کا دشمن. پتہ یہ چلا علی سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے, علی سے محبت خدا سے محبت ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر کچھ صحابہ نے حضرت علی کے تعلق سے دل میں کچھ شوشے پیدا ہوئے, اعتراض پیدا ہوئے. اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے, اسی اعتراض کو دفع کرنے کے لیے میرے آقا نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تھا, جس حدیث کا غلط رزلٹ, غلط نتیجہ اور مطلب شیعہ رافضیوں نے نکال لیا. میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ, اے میرے صحابہ سنو, جس کا میں محبوب ہوں, جس کا میں حامی ہوں, جس کا میں مددگار ہوں, اس کا علی مددگار ہے. جس کا میں اچھا ہوں, جس کے نزدیک میں پیارا ہوں, اس کے لیے علی بھی پیارا ہے. اور اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نورانی مقدس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا بھی ایسی, اے مولا اللہم والی من والاہ, اے رب میں محمد دعا کرتا ہوں قیامت تک جو علی کا پیارا ہوگا مولا تو اسے اپنا پیارا بنا لینا, اور جو علی سے دشمنی رکھے اے مولا میں محمد دعا کرتا ہوں در سے بھگا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. مولا جو علی کو اپنے لیے محبوب جانے, جو علی کو اپنا مددگار جانے تو اس کی مدد کرنا, جو علی سے دشمنی رکھے اے میرے رب تو اس سے دشمنی فرمانا. اب سن لو, سنی سارے جنتی کس وجہ سے ہے اور شیعہ رافضی غلط کیسے بن گئے. ہم نے علی کی محبت کو سینے میں بسا کر پوری دنیا کے آگے کھلا پیغام دے کر اعلان کیا, حیدریم مستم قلندرم بندے مرتضی علی ہستم, حیدریم مستم قلندرم بندے مرتضی علی ہستم, پیشوائے جمیر اندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. یہ ہم نے کھلا اعلان کیا. ہم علی کو مانتے ہیں, اس وجہ سے مانتے ہیں ذکر علی کو نبی نے عبادت کہا, چہرہ علی کو دیکھنا رسول نے عبادت کہا. صحن مکہ میں جو پیدا ہوا وہ علی ہے, فاطمہ بنت اسد مومنہ کی کوکھ سے جو جنم دیا وہ علی ہے, پہلا دیدار رسول کا کیا وہ علی ہے, اللہ کا پیارا جو بنا وہ علی ہے, مصطفیٰ کا نور نظر جو بنا وہ علی ہے, فاطمہ کا شوہر جو بنا وہ علی ہے, حسن کا باپ جو بنا وہ علی ہے, حسین کا پدر جو بنا وہ علی ہے, فاتح خیبر جو بنا وہ علی ہے. علی کے بارے میں کہنے دو کہ اللہ نے سارے ولیوں کو ولایت جس کے صدقے میں دی وہ علی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کربلا, فتح خیبر, مولا مشکل کشا, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. عزیزان ملت, فتح خیبر کا موقع یاد کرو. فاتح خیبر میرے
مولا علی کو کہا گیا امام الواصلین فاتح خیبر کیسے بنے؟ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خیبر کے دروازے کو مولا علی نے کیسے پچھاڑا تھا۔ خیبر کا یہ معرکہ، یہ عظیم جنگ یہودیوں کے وجہ سے سامنے آئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ کے اندر جن یہودیوں نے رسول کے دربار سے غداری کی، آپ نے فیصلہ اور حکم سنا کر کہا کہ سارے یہودیوں کو مدینے سے باہر کر دو، سارے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر پھینک دو۔ اب یہ یہودی مدینے سے تو راندے گئے، مدینے سے بھاگتے بھاگتے خیبر کے مقام پر پناہ لے لی۔ خیبر قریب تھا، مدینہ المنورہ اور مکہ کے درمیان خیبر کا راستہ پڑتا تھا۔ خیبر میں جا کر ان یہودیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے خیمے ڈال لیے، لیکن پھر بھی رسول اور رسول کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے سے بچتے نہیں تھے۔ جب بھی موقع ملتا طاق اور کام ایک ہی تھا کہ رسول کے اور رسول کے چاہنے والوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے۔ تکلیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ کئی یہودی اسی معاملے میں مارے بھی گئے، پھر بھی باز نہ آئے۔ بالآخر ان یہودیوں نے چال چلی کہ بنی غطفان کا قبیلہ بڑا طاقتور جنگجو قبیلہ مانا جاتا تھا۔ مدینے سے نکالے ہوئے یہودیوں نے اس بنی غطفان کے قبیلے کو، جو بھی رسول اللہ کا دشمن تھا، بنی غطفان کا قبیلہ اس کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے کو جان کر قبیلہ بنی غطفان کے سردار کو جا کر یہودیوں نے کہا کہ چلو تم اور ہم مل کر مصطفیٰ کے غلاموں سے لڑائی لڑ لیتے ہیں، کوئی معرکہ سر کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے، اگر تم اور ہم مل کر مصطفیٰ کے غلاموں کے مقابلے میں آ جائیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ جیت لے جائیں گے۔ قبیلہ بنی غطفان نے اس پر ہاں بھر دی۔ ان کا سردار انہی میں ایک بڑا پہلوان تھا مرحب نام کا۔ اس مرحب نامی شخص نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی خبر ملنی تھی آپ خیبر کی طرف نکل پڑے۔ خیبر کی طرف نکلنا تھا، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا جم غفیر تھا۔ صحابہ اکرام کو لے کر آپ خیبر کے قریب گئے اور وہاں پر سارے کام کو مقدس صحابہ کی جماعتیں بانٹ کر کے ٹیم وائز متعین کر دیا کہ تم کنارے کنارے میں بڑھ جانا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں ملنے نہ پائیں۔ لیکن بالآخر جب جنگ کا موقع آیا، میں اس بات کو مختصر کرتا ہوا جا رہا ہوں، جنگ کا موقع آیا، جب جنگ ہوئی تو خیبر کو فتح کرنے کے لیے 2 سے 3 قلعوں کو توڑنا ضروری تھا۔ پہلا قلعہ قلعہ نائم کو توڑنے کے لیے صحابہ اکرام رسول اللہ کی کارکردگی میں حضور کا حکم پا کر نکلے۔ اس میں ایک صحابی شہید ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ اس کے اندر سے جتنے چھپے ہوئے تھے باہر نکال کر ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ لیکن ابھی ایک اور مضبوط قلعے کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے جس کو قلعہ قموس کہا گیا۔ اس قلعہ قموس کے اندر اتنا مضبوط اور ٹھوس قلعہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس قلعے کے دروازے کو توڑ نہیں پا سکتے تھے۔ کئی دن تک لگاتار صحابہ اکرام کی جماعت جاتی رہی، قلعے کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن خیبر کے اس قلعہ قموس کے دروازے کو توڑ نہ پائی۔ لگاتار محنتیں صحابہ کی رسول اللہ کی معرفت میں جاری تھی، لیکن قلعے کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن کی محنت کے بعد ایک رات آئی، اس رات میں رسول اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اب میں جو بات کر رہا ہوں غور سے سننا۔ کافی دن ہو گئے، کئی دن گزر گئے، قلعہ قموس کا دروازہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کل کی صبح ہوگی، اور کل جیسے ہی صبح ہوگی تمہیں میں سے ایک شخص کو میں مسلمانوں کے سپہ سالاری اور مسلمانوں کے اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، وہ کون ہے اس کے بارے میں ایک علامت حضور نے فرمائی، وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے بڑی بات نہیں ہے، ہمارا کام ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ بعد میں رسول اللہ نے کہا وہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں اس کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کل میں اسی کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا, اس جھنڈے کو تھام کر جب وہ تمہارے میں سے نکلے گا تو بغیر خیبر کو فتح کیے ہوئے لوٹنے والا نہیں ہے. سارے صحابہ کی آنکھیں پوری رات کھلی کی کھلی رہی, اسی تمنا میں تھے, اسی فکر کے عالم میں تھے, اسی خیال میں گم تھے کہ کاش صبح ہوگی تو میرا نام آئے گا, کاش صبح ہوگی تو رسول اپنی طرف سے میرے نام کا اعلان کریں گے. ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا موجزن تھی, آخر وہ بارگاہ خدا, وہ بارگاہ رسول کا مقبول بندہ کون ہوگا جس کو رسول اللہ جھنڈا تھما کر بھیجیں گے, وہ خیبر کو فتح کر کے آئے گا. سب کی تمنا یہ تھی کہ کاش وہ میں رہوں, کاش وہ میرا نام ہو جائے, کاش وہ نام میرا ہی ہو. سب اسی تمنا میں, اسی جوش میں, اسی محبت کے عالم میں سب لوگ اپنی آنکھوں کو کھلی رکھے ہوئے ہیں. لیٹے تو ہیں, نیند کسی کو نہیں آ رہی ہے, بس صبح آنے کا انتظار ہے. اب جیسے ہی صبح ہوگی سب کے کان ترس رہے ہیں کہ کس کا نام سنایا جائے گا. وہ کون ہے کہ جس کا نام لے کر رسول اللہ بلائیں گے, جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ رسول سے محبت کرتا ہے, رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اسی سوچ میں رات کو گزار رہے ہیں. رات بڑی کٹھن سے, بڑی پریشانیوں سے, بڑی کٹھنائیوں سے رات ان کی گزری. صبح ہوئی, وقت فجر گزر گیا. نماز کی ادائیگی کے بعد میرے آقا صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر بلا تاخیر نام فرماتے ہیں, اے صحابہ بتاؤ علی کہاں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے صحابہ بتاؤ علی کہاں ہے. صحابہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے رسالت مآب, اے نبوت کے دروازے کو بند کر کے آنے والے نبی, اے رسالت آپ پر ختم ہونے والے نبی, اے میرے اللہ کے رسول. علی کی آنکھوں میں درد ہے, علی کی آنکھوں میں درد ہے, آشوب چشم. آپ نے وہ بیماری دیکھی ہوگی جس میں ہم لوگ سپیکٹ لگاتے ہیں, آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے, لال ہو جاتی ہیں, دوسرا کوئی دیکھنے سے یوں کر لیتا ہے. ہاں, ہماری اس طرف میں بولتے ہیں آنکھیں آنا, ہے نا. تو آشوب چشم, حضرت علی کو آشوب چشم ہوا تھا, آنکھوں سے پانی مسلسل بہ رہا تھا, تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت علی بیمار تھے, لیکن نام علی کا لیا گیا. جب نام علی کا تو حضور سے بتایا گیا, یا رسول اللہ علی بیمار, آشوب چشم میں گرفتار ہے. حضور نے کہا پھر بھی بلا کے لاؤ, کہا پھر بھی بلا کے لاؤ, کہو نبی نے بلایا ہے. علی تشریف لائے, بغیر کچھ سوچے, بغیر کچھ کہے کہ یہ کہہ سکتے تھے چاہتے تو علی کہا میں تو بیمار ہوں, وہاں آ کے کیا کروں گا, مجھے چھوڑ دو. لیکن علی نے جیسے ہی سنا نبی نے بلایا ہے, فوراً علی آ گئے, بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے. صحابہ تکتکی باندھ کر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں, کہا اب حضور کیا کرنے والے ہیں. ادھر حضور نے اسلام کا علم جھنڈا اٹھا کر علی کو کہا, اے علی پکڑو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی نے علم اسلام کو تھاما, لیکن ابھی آنکھوں کی پریشانی کا کیا کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زبان چوسی تھی, یہاں اسی زبان سے نکلنے والے لعاب دہن کو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے نکال کر علی کی آنکھوں میں لگا دیا. سبحان اللہ, علی کی آنکھوں میں لگا دیا. علی کی آنکھوں میں لگنا تھا کہ سارا درد لمحوں میں غائب ہو گیا. سبحان اللہ, سارا درد لمحوں میں غائب ہو گیا. ارے یہ وہی زلال ہے, یہ وہی لعاب ہے, یہ وہی تھوک مبارک ہے کہ جو کھاری کنویں میں پڑ جائے قیامت تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے. آج بھی حاجی بدر کے کنویں پر جاتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے جس کنویں کو بدر کے موقع پر صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ پانی کھارا ہے پی نہیں سکتے, حضور پانی کھارا ہے استعمال نہیں کر سکتے, صرف مصطفیٰ کنویں کے قریب آئے, اپنے تھوک مبارک کو نکال کر تھوڑا سا ڈالا تھا, اسی کے چند لمحوں کے بعد کنویں کا سارا پانی کھارے سے میٹھا ہو گیا, صرف میٹھا نہ ہوا. اب اگر بات اتنی تھی کہ وہ میٹھا ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ چلو اللہ نے رسول کے تھوک مبارک میں مٹھاس دے دی ہوگی, وہ کھاری کنواں میٹھا ہو گیا ہوگا. لیکن آج بھی بیر روحا کی تاریخ کہتی ہے آج 14 صدیاں گزر گئی, لیکن جس کنویں میں مصطفیٰ کا زلال حلاوت پڑا وہ نہ صرف میٹھا ہے, آج بھی روئے زمین کے ہر بیمار کو شفا دے رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہداء کربلا, علماء اہل
سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں مصطفیٰ کریم نے اپنے لعاب دہن کو لگایا، ادھر لعاب دہن کو لگانا تھا، آنکھوں سے ساری تکلیف غائب ہو گئی۔ اب حضرت مولا علی بالکل آرام سے تندرست ہو گئے اور کہنے لگے اب مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی ہوتی تو بعد میں آنے والی وہابی دیوبندی رافضی قوم کہہ سکتی تھی کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے شفا ملی تھی، اس کے بعد دوبارہ بیمار پڑ گئے تھے۔ تو انہی وہابی دیوبندیوں کے لیے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات کا اختیار نہیں مانا، مصطفیٰ کے تھوک کا اختیار دیکھو کہ لعاب دہن میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ علی فرماتے ہیں خیبر کے موقع پر ایک مرتبہ مصطفیٰ نے لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈالا تھا، پوری زندگی کبھی میری آنکھوں میں درد نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری زندگی کبھی علی کی آنکھوں نے درد محسوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کا حال ہے۔ اب لعاب دہن لگنا تھا، حضرت علی کی آنکھیں مکمل شفا یاب ہو گئیں، پوری شفا مل گئی۔ جھنڈا تو تھام چکے تھے، علم اسلام کو تھام کر حضرت مولا علی قلعہ کموس کی طرف نکلے۔ ادھر دروازہ فتح کرنا تھا، اب اس دروازے کو فتح کرنے کے لیے قلعہ کموس کے پاس علم اسلام کو تھام کر جیسے ہی مولا علی قریب پہنچے، میں نے نام آپ کو ایک ذکر کیا تھا، مرحب نام کا، بہت بڑا پہلوان تھا، بنی غطفان کے قبیلے کا، مرحب نام۔ کیا نام؟ مرحب۔ اس مرحب نے اپنے اس قلعے والوں کی حفاظت کے لیے وہ اکیلا، اس کے بارے میں آیا تاریخ میں کہ وہ اکیلا 1000 سواروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، اکیلا 1000 شہ سواروں کو لتھاڑ سکتا تھا، اتنا طاقتور پہلوان مرحب۔ اسی مرحب نے یہ کمان سنبھالی تھی کہ قلعے کے پاس میں کھڑا رہوں گا، جو بھی آئے گا پہلے مجھ سے گزرے گا۔ ادھر مولا علی علم اسلام کو تھام کر جیسے ہی قلعہ کموس کے دروازے پر پہنچے، اب اس دروازے کو توڑنا تھا جو علی کے ہاتھوں سے ہی ہونا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ قلعہ کموس جس کو صحابہ کئی دن کی محنت کے بعد بھی توڑ نہ سکے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس قلعہ کموس کے دروازے کے پاس جا کر کھڑے تھے۔ پوری زور حیدری سے مولا علی نے اپنی بازوؤں کو یوں پکڑا اور اس دروازے کو یوں ہلانا شروع کیا۔ ابھی چند ہی دفعہ ہلایا تھا، تاریخ گواہی دیتی ہے علی کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ جس کو کئی دن کی محنت سے صحابہ نہ توڑ پائے، علی نے چند مرتبہ جھنجھوڑ کر اس قلعے کے دروازے کو پیٹھ پر لاد لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیٹھ پر لادا۔ اب لاد کر کے کئی مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کچھ دیر تک اس لادے ہوئے دروازے کو یوں گھماتے رہے اور اپنے اوپر آنے والے تیروں کو اسی قلعے کے دروازے سے اپنی حفاظت کرتے رہے۔ کہا جس کی بازوؤں کا عالم یہ ہے کہ جس کو کئی صحابہ مل کر ہلا نہ سکے، وہ اکیلا اپنے ان 2 ہاتھوں سے یوں اکھاڑ کر خیبر کے دروازے کو پھینک دیتا ہے۔ لیکن اس درمیان مرحب سامنے تھا، حضرت مولا علی کا مقابلہ مرحب سے ہونا تھا۔ مرحب نے جب علی کو دیکھا، وہ بھی وقت کا پہلوان، لیکن وہ نہیں جانتا تھا علی کون ہے۔ مرحب نے اپنی طاقت کا ڈنکا بجاتے ہوئے مولا علی سے کہا تو کون ہے میں نہیں جانتا، لیکن تو جو بھی ہے سن لے، میں وہ ہوں قد علمت خیبر انی مرحب، کہ پورا خیبر مجھے جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے۔ بڑی ناز و نخرے کے ساتھ متکبرانہ انداز میں اس نے کہا کہ پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، انا شاک السلاح بدل و مرجب و مجرب۔ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تیر بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، نوکدار آلے بھی ہیں، اور میں جنگ کے میدان کا بڑا تجربے کار آدمی ہوں۔
اب تو مجھے جان لے. اس کے تکبرانہ چال کو دیکھ کر مولا علی کی زبان سے رہا نہیں گیا. جو زبان سے مقابلہ کرے گا اس کو زبان سے جواب دیں گے, جو ہاتھ سے مقابلہ کرے گا وہ ہاتھ سے جواب پائے گا. سامنے علی ہے اور علی تو وہ ہے کہ ان سے علم میں بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, پہلوانی میں بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علی کے سامنے کہہ رہا ہے قد علمت خیبر انی محرب, کا پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. انا شاکر سلاح و بدل مجرب, کا میں تیر تلوار بھلے نیزے والا ہوں اور میں بڑا ہیرو آدمی ہوں, تجربے کار ہوں. مولا علی نے کہا نادان تو جو بھی ہے رہ, میں وہ ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کے بچے کا نام حیدر رکھا ہے. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کے بچے کا نام حیدر رکھا ہے. کلیسی غابات کریہ المنظرہ, کہ میں جس کی ماں نے اس کے بچے کا نام حیدر رکھا, اور میں وہ ہوں جس طریقے سے پورے جنگل میں شیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ایسے ہی میدان میں کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہدائے کربلا, فتح خیبر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میں وہ ہوں انا الذی سمتنی امی حیدرہ, جس کی ماں نے اس کے بچے کا نام حیدر رکھا, اور میں ایسا ہوں جیسے پورے جنگل میں شیر کے روب و دبدبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. پورے میدان میں علی کے روب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ تو دے دیا. اس جواب سے وہ سامنے والا سمجھ تو گیا کہ علی کوئی اور نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنا واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, کچھ رد و بدل کے ساتھ, بیان کرنے والے کے انداز کے اختلاف کے ساتھ باتیں آپ نے اتنی سنی ہوں گی. ایک خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت امام الواصلین سید المتقین مولا علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. یہی شعر آخر علی نے کیوں کہا؟ وہ چاہتے تو اپنے باپ دادا کی تعریف بھی کر سکتے تھے, وہ چاہتے تو کوئی اور شعر بھی پڑھ سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے میرے بازوؤں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ میں رسول کی بارگاہ کا پروردہ ہوں, میری پرورش رسالت میں آپ نے کی ہے. لیکن اس مقام پر خاص شعر آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. کلیسی غابات کریہ المنظرہ, کہ جب وہ میدان میں اترتا ہے تو وہ جنگل کے شیر کی طرح روب و دبدبا رکھتا ہے. بے شک بے شک. اب سنو, جو رات حضور نے کہا تھا کہ کل صبح میں جھنڈا دوں گا, اسی رات کی صبح میں یہ لڑائی ہوئی. تو جو رات یہاں گزر رہی تھی صحابہ کے اس خیال میں کہ نہ جانے صبح وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہیں پر ادھر کافروں میں بھی رات تو گزری, وہ بھی سو رہے تھے, مرحب بھی سویا. اب وہ سونا تھا, جیسے ہی سویا اسی رات جس رات صحابہ صبح کے انتظار میں بے چین تھے, ادھر مرحب کی نیند لگی, آنکھوں میں ایک خواب سامنے آیا, اور خواب دیکھتا ہے کیا کہ خواب میں ایک بہت بھاری بھرکم شیر نے اس کو چیر دیا ہے. ایک شیر نے اس کو چیر دیا. یہ خواب دیکھا, ڈر کر کے اٹھ گیا, کہ یہ کیا ہو گیا. اب صبح اٹھے, مقابلہ علی سے ہوا, حیدر کا مطلب بھی شیر, تو سمتنی امی حیدرہ کہہ کر علی اپنا نام بھی بتا رہے ہیں اور رات کے خواب کا اشارہ بھی دے رہے ہیں. نادان جان لے, علی تیرا جواب بھی دے رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ علی خوابوں کو بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں تیری طاقت کو علی دیکھ رہا ہے, وہیں علی کے سینے میں اللہ نے اتنا علم بھی دیا ہے. تو رات کا خواب شیر کو جو دیکھا تھا وہ شیر میدان میں بن کر میں ہی آیا ہوں, کام تو مجھ سے بچ کر نہیں جائے گا. تو حضرت مولا علی کا یہ کہنا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, اس میں دونوں اشارے سامنے والے کو دے دیے. تیرے خواب کی تعبیر بھی لے لے, جو خواب تو نے دیکھا تھا اس کی تعبیر بھی دے رہا ہوں, اور اپنی شناخت اور پہچان بھی بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں. حضرت مولا علی کی علم کا عالم یہ ہے کہ حضرت مولا علی رات کے اس کے دیکھے ہوئے خواب کو یہاں میدان میں اتر کر اشارہ دے رہے ہیں.
اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس حکمت کے شہر کے دروازے ہیں۔ علی کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ کہیں کہ علی کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ بنا دیا۔ میں نے پہلے ہی واقعے میں بتا دیا کہ جس کے منہ نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان کو چکھا ہو، اب بھلا اس کے سینے کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے یہ کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان یہ ہے، اور رفع فرماتے ہیں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اولیاء کی یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اولیاء کی ایک جماعت ہے جس کو عارفین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کی جماعت میں عارفین ہے۔ عارفین کے نزدیک ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کے لیے زمانے کو روک دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے، توجہ ہے آپ کی، اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے زمانے کو، یعنی وقت جو چل رہا ہے نا، یہ وقت رک جاتا ہے۔ تو دنیا اس میں اپنا کام کرتی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے وقت اتنے کا اتنا ہوتا ہے، اور اولیاء اس رکے ہوئے وقت میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ سمجھ چکے، علی کی شان کو دیکھو، لکھنے والوں نے روایتوں میں لکھا کہ مولا علی جب گھوڑے پر چڑھنے کے لیے ایک پاؤں رکھتے تھے، قرآن شریف اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، پیر اٹھا کر دوسرے رکاب میں ڈالتے تھے، قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان علی ہے جو گھوڑے پر ابھی چڑھے تھے کہ دوسرا قدم رکھنے سے پہلے ایک قرآن کو ختم کر دیتے تھے۔ اللہ نے علی کی زبان پر پڑھے جانے والے قرآن کے لیے چلتے ہوئے وقت کو روک دیا، بدلتے ہوئے زمانے کو حکم دے دیا کہ علی قرآن پڑھتا ہے، بدلنا نہیں چاہیے، علی قرآن پڑھتا ہے، ٹائم آگے چلنا نہیں چاہیے۔ جب تک علی کا قرآن نہ پورا ہو جائے زمانہ نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب تک علی کا نام نہ آئے، محبت نہ آئے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت۔ ارے وہی علی ہیں جو خیبر کے میدان میں اترے تو میں نے عرض کی اس دروازے کو یوں اکھاڑ کر کے پھینکا، بعد میں 80 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، نہیں اٹھا پائے۔ تنہا علی نے جس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، جنگ کے بعد 80 صحابہ، 80 مسلمان مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پائے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، علی کا نعرہ نام سن کر رسالت۔ اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ شان مولا علی ہے۔ حضرت علی کو اللہ نے جو مرتبہ دیا، رسول کی زبان سے جو حدیثیں حضرت مولا علی کی شان میں آئی وہ ان گنت ہیں۔ اللہ تعالی نے جو مولا علی کو رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ کسی اور کا ورثہ نہیں ہے، یہ صرف حضرت مولا علی کا ورثہ ہے۔ حضرت علی کی شان کو اللہ نے بے پناہ بلند فرما دیا، بے پناہ بلند فرما دیا۔ اور حضرت مولا علی کی شان میں انسان جتنا بیان کرے کم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنا ہے اتنا بیان کرے۔ آج بھی ہم حضرت مولا پاک امام الواصلین حیدر کرار کا ذکر کر رہے ہیں، مچل رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جھوٹی باتیں سنا کر کے مچلانا یہ حق والوں کی شان نہیں ہے۔ ارے علی کی شان میں حق ہی اتنا اترا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر حق بیان کرتے چلے جاؤ گے تب بھی داستانیں ختم ہو جائیں گی، بات ختم نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ شان علی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو
اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکتیں، رفعتیں، مقام و مرتبے عطا فرمائے. عزیزان ملت، ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری خلیفہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آپ نے لکھا کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو حضور کا نام جب بھی آئے نا درود شریف نہیں چوکنا چاہیے، ہے نا، اسی میں برکتیں ہیں. جو نام محمد پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے. اس وجہ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. حضور کا نام جب بھی آئے درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لکھتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے جانے لگے، جب حضور معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو سیر کرتے کرتے ساتوں آسمان سے پرے چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے اونچا چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے اسی سیر میں، جبریل ساتھ میں ہیں، اسی سیر میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا. اسی درمیان جس کو جیسے جیسے عذاب ہوگا وہ بھی دیکھا. جب جنت کو رسول اللہ دیکھنے لگے، سیر جنت کی کر رہے ہیں، جنت کی سیر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک صندوق رکھا ہوا ہے. یہ کہاں کی بات چل رہی ہے؟ جنت کی. جنت کی سیر کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے. اب اس صندوق کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے. صندوق کے قریب جا کر آپ نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک خرقہ تھا. خرقہ جانتے ہیں؟ ایک موٹا سا کپڑا جو بزرگ پہلے پہنتے تھے، بزرگان دین، ہے نا، موٹا کپڑا بیچ میں سے کھلا ہوتا ہے. اب وہ جنت کی چیز تھی، اس کو تو سمجھ بھی نہیں سکتے وہ کیسا تھا. بہرحال خرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹا کپڑا آستینوں والے جو پرانے بزرگان دین خاص منصب پر جب کوئی خلافت دیتا وغیرہ اس وقت پہنایا جاتا تھا. تو وہ خرقہ جنت کے ایک صندوق میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا. آپ نے حق تعالی سے پوچھا، اے مولا کیا اس کو پہن سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا بالکل اے محمد تم پہن سکتے ہو صلی اللہ. حضور اقدس نے پہنا، بڑا خوبصورت لگا، دل کو بھا گیا، پسند آیا. تو حضور نے چاہا کہ اے مولا کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا آگے بھی پہنچایا جا سکتا ہے؟ اے رب میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کیا میرے تک ہی رہے گا یا آئندہ دے بھی سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آئندہ کسی کو پہنچا بھی سکتے ہو. اب وہ جنتی خرقہ لے کر کے آنا تھا کیونکہ آگے بھی پہنچانا ہے. اب آگے یہاں دنیا میں پہنچے گا، جنت میں تو نہیں پہنچے گا آگے، کیونکہ جنت میں تو بعد میں انسان جائے گا حساب و کتاب کر کے، جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی. تو پہنچنا آگے زمین سے ہوگا، تو گویا وہ جنت سے زمین پہ آئے گا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نبی یہ خرقہ لے کر تو جانا، آگے پہنچا بھی دینا، لیکن ایک راز کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، وہ سن کے جاؤ. اللہ نے فرمایا یہ راز میرے تمہارے درمیان ہے، کہ جس کا جواب میرے اس راز کے حساب سے ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں زمین پر جانے کے بعد جو جواب میرے راز کے حساب سے دے گا اسی کو یہ خرقہ دینا، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ خرقہ مت دینا. جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، جس کو تم جان گئے میں نے بتا دیا، زمین پر پہنچو گے تو تمہارے ماننے والوں میں سے سب سے یہ سوال کرنا، اور جو اس سوال میں وہ جواب دے جو تم کو میں نے بتایا ہے، اگر وہی جواب آئے تو خرقہ اسے دے دینا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج سارے سفر سے واپس ہوئے، خرقہ ساتھ میں زمین پر تشریف لے آئے. خرقہ محفوظ ہے. وقت گزرا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کی محفل طلب کی، صحابہ کو بلایا. اب صحابہ کو بلانا تھا، آپ نے نام لے کر ایک ایک صحابی کو بلانا شروع کیا. فرمایا اے ابو بکر، کہاں ہوں ادھر آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام.
سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین بالتحقیق، ساری امت کے افضل ترین شخص کو حضور نے یاد فرمایا، کہا ہے ابو بکر صدیق کہاں ہو، ادھر آؤ۔ دست بستہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، سوال پوچھا حضور نے، کہا صدیق یہ خرقہ دیکھتے ہو؟ کہا حضور بڑا خوبصورت ہے۔ کہا بتاؤ یہ خرقہ اگر میں تم کو دے دوں تو اے صدیق اس خرقے کا کیا کرو گے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا، یا رسول اللہ اس کے ذریعے سے میں صداقت کو پھیلاؤں گا، اس خرقے کے صدقے سے میں صداقت کو پھیلاؤں گا۔ بولو اونچا سبحان اللہ۔ سچائی کو پھیلاؤں گا۔ صدیق نے کہا صداقت کو پھیلاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اجلس مکانک، جاؤ اپنی جگہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر گزری، پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کہا عمر کہاں ہو، ادھر آؤ۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر تشریف لائے جن کی ہیبت سے شیطان گلی راستے بدل جایا کرتا ہے۔ وہ عمر تشریف لائے کہ جن کی زبان کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحق ينطق على لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، زبان عمر کھلتی ہے۔ بلکہ حق بولنا تو دور کی بات، 22 آیتیں ایسی ہیں، عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کہ وہ عمر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عمر خرقہ دیکھتے ہو؟ کہ حضور دیکھتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے۔ کہ بتاؤ اگر یہ خرقہ تم کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ اس خرقے کے صدقے، اس کے ذریعے سے عدل و انصاف کو پھیلاؤں گا۔ اور اونچا، عدل و انصاف کو پھیلاؤں گا۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اجلس مکانک، جاؤ عمر اپنی جگہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد مجلس جاری ہے، پھر رسول اللہ کی زبان کو حرکت ہوئی، زبان اقدس کھلی، نام ارشاد فرمایا اے عثمان کہاں ہو، ادھر آؤ۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا رہتی زندگی میں عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اسی رہتی زندگی میں اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے عثمان نے جنت کو خریدا۔ وہ عثمان، ابو بکر آئے تو رسول کا پیر کھلا ہوا ہے، عمر آئے تو رسول اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، لیکن عثمان آ جائے تو رسول اللہ پنڈلی پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ پوچھا گیا تو بتاتے ہیں عثمان سے تو عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہد مسجد احمدی پر درود، جرش جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ عثمان غنی حضور کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں دست بستہ، کہ یا رسول اللہ فرمائے حضرت عثمان غنی سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عثمان وہی سوال، یہ خرقہ دیکھتے ہو؟ کہ حضور ضرور ملاحظہ کر رہا ہوں۔ کہ اگر میں یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ عثمان غنی پے کرے حیا آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرقہ اگر آپ اس غلام کو عطا کریں گے میں اس کے ذریعے سے حیا کو عام کروں گا، حیا کی اشاعت کروں گا، پردگی کو عام کروں گا۔ لیکن حضور نے فرمایا کچھ دیر کے بعد کیا ہے عثمان اجلس مکانک، جاؤ اپنی جگہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ ابھی محفل جاری ہے، اب خلیفہ چہارم داماد پیغمبر فاطمہ کے شوہر حسنین کے پدر سبحان اللہ
इमाम वासिलीन, सुभान अल्लाह, सय्यदुल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फातिह खैबर फातिहाना शान से मुस्तफा करीम के हुक्म पर दस्त बस्ता आकर खड़े हो गए। कहा जब हुजूर ने फरमाया अली आ जाओ, हजरत अली आए। हुजूर ने वही सवाल फरमाया, ऐ अली ये खिरका देखते हो बड़ा खूबसूरत है, इस खिरके की बड़ी अहमियत है, बताओ अगर ये खिरका मैं तुम्हें दूं इस खिरके से क्या करोगे? सवाल वही था। अबू बकर से पूछा, कहा सदाकत को आम करूंगा। उमर से पूछा, कहा अदालत को आम करूंगा। उस्मान से पूछा, कहा हया को आम करूंगा। अली से पूछा गया वही सवाल। मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर ये खिरका मुझे देंगे मैं इस खिरके से लोगों के ऐबों को छुपाया करूंगा, लोगों के ऐबों को छुपाया करूंगा और उनके गुनाहों की खताओं की पर्दापोशी करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान इतना अल्लाह। कहना था, मेरे आका खड़े हो गए, आपने खिरके को उठाया और कहा ले अली ये खिरका तेरा ही हक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, फतह खैबर, हैदर कर्रार, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ले अली ये खिरका तेरा ही हक है। पता ये चला जो राज और नियाज जन्नत से खिरका लाते वक्त अल्लाह और उसके रसूल के माबैन हुई थी, रब ने ये कहा था जिसका जवाब ये हो कि मैं बंदों की खताओं को और उनके ऐबों को छुपाऊंगा उसे ये खिरका देना। अली ने वही जवाब दिया जो अल्लाह का राज था, सुभान अल्लाह, सुभान, जो अल्लाह का सिर था, जो अल्लाह का राज था। उसी राज को मौला अली ने अपनी जबान से कहा, मेरे हुजूर ने कहा ले अली ये खिरका तू ले जा, ये तेरा हक है। अब उसी खिरके की रस्म को अदा करते हुए उसके बाद से लेकर आज तक हर खानका में, हर बड़े से बड़े दरवेश की बारगाह में, हर कलंदरे वक्त की दहलीज पर, हर एक वली की मजार और चौखट पर यह खिरके की रस्म अदा की जाती है, यह खिरका पहनाया जाता है और इससे उनकी एक खास बात की तरफ इशारा किया जाता है, जितने लोग तुम्हारे दामन में आएंगे सभी को संभाल के रखना, छूटने ना पाए। तो अली से खिरके की शुरुआत हुई, अली से खिरके की रस्म का आगाज हुआ। अली ने जब खिरका पहना तब जहां के हर वली ने खिरके की रस्म को अपनाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। अब समझ जाओ कि इस खिरके को देकर मुस्तफा ने यह भी बता दिया कि अगर अली को खिरका न मिलता, अगर ज़बाने अली से खुदा का राज न खुलता तो खिरका न बढ़ता, अगर खिरका न आगे पहुंचता न जहां में सोहरवर्दी सिलसिला होता, न नक्शबंदियों का वजूद होता, न कादरी दुनिया में होते, न चिश्तियों का कोई दुनिया में मारस होता। या कादरी हो या चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो या नक्शबंदी हो, अबुल उलाई हो या कोई और सिलसिले का हो, सारे सिलसिलों का मुंतहा, हर वली की इंतहा अली की दहलीज है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हर वली की इंतहा अली की दहलीज है। अब बात को मुख्तसर करते हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने के लिए पहुंच रहा हूं। रफीकान मिल्लत, अजीजान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी की जबान से भी अली की शानों को बयान कराया। खुद अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर बारहा मौला अली की शानों को किनायतन जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी जिक्र किया, रसूल ने हदीसों में जिक्र किया और आज 14 सदियों तक हर गुलाम की जबान पर अली अली के तराने मौजूद हैं और कयामत तक जिक्र अली मिटने वाला नहीं है, कयामत तक अली का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। इस वजह से कि अली के जिक्र को मुस्तफा ने कहा इबादत है, इबादत दुनिया से खत्म नहीं होगी जब तक कयामत नहीं आएगी, और जिक्र अली भी इबादत है। पता ये चला ना इबादत खत्म होगी ना अली का जिक्र खत्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत, जहां ने आज तक बड़े बड़े पैदा हुए और इसी पैदा होने वाले इस धरती ने बड़े बड़े लोगों को देखा है।
اس دھرتی نے بڑے بڑے خوشگوار انسانوں کو دیکھا ہے، سبھی کی زندگیوں کو بھی دیکھا ہے، جینے کے طریقے کو بھی دیکھا ہے، ولادت یعنی پیدا ہونے کے طریقے کو بھی دیکھا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا انداز بھی دیکھا ہے، لیکن قربان جاؤں علی کی زندگی پر، قربان جاؤں علی کی ولادت پر، کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو کعبے کی صحن میں جب شہادت پائی ہے تو ممبر مسجد کا تھا۔ ارے جو مسجد کے ممبر پر شہید ہو جائے اور کعبے کے جوف میں پیدا ہو جائے، گویا خدا کے گھر میں پیدا ہوا، خدا کے گھر سے چلا گیا، پوری زندگی جو گزاری وہ خدا اور اس کے رسول کا آئینہ بن کے گزاری۔ علی کا پیدا ہونا بھی خدا کی مرضی سے تھا، علی کا زندگی گزارنا بھی رسول کی اجازت سے تھا، علی کی شادی بھی رسول کی اجازت سے، علی کے گھر میں بچے بھی اللہ کی حکمتوں کا ثمرہ تھا۔ اور علی جب اس دنیا سے گئے تو اس ممبر سے اعلان کر کے گئے کہ میری پیدائش بھی خدا کے گھر میں تھی، اور نوجوان اور ساری دنیا یہ دیکھ لے آج علی کی شہادت ہو رہی ہے، تو یہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ خدا کے گھر سے دنیا کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوں۔ یہ شان حضرت مولا علی کو رب تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا علی کے فیوز و کمالات سے اللہ تعالی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی عزتیں عطا فرمائے، سربلندی عطا فرمائے۔ جس حوصلے کے ساتھ آپ لوگ تشریف رکھے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔